پیر طریقت رہبر راہ شریعت عاشق مصطفیٰ جان رحمت شہزادہ حضور سرکار شیر پیش اہل سنت قاطع نجدیت وہابیت بدعقیدیت حضرت علامہ الشاہ حضور سیدی مفتی حضور معصوم ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے عرص مبارک کی اس نورانی تقریب میں ہم اور آپ شرکت ہے، مبارکباد کے لائق ہیں تمام تر اراکین، منتظمین، سامعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور حضرت کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بلند سے بلند تر فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ان کے مریدین محبین معتقدین کو اللہ خوب بالا مال فرمائے۔ سر شام سے لے کر اب تک محفل پاک کا روحانی سلسلہ جاری ہے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے شاعر اہل سنت مداح شفیع محشر بلبل باغ مدینہ عالی جناب قاری ذاکر رضا اسماعیلی صاحب سے الحمدللہ بڑے اچھوتے انداز میں نعت پاک آپ نے پیش کیا اور ہم لوگ سن کر عشق رسول کے راہوں سے قریب ہوئے۔ منبر پاک پر علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ رحمت موجود ہے۔ سرپرست جلسہ حضرت علامہ شاہ عبدالحمید صاحب قبلہ اور قاری راز صاحب قبلہ اور مدرسے کے جامعہ کے تمام تر اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام جو منبر پاک پر جلوہ دار ہیں، تمام احباب مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ پاک سب کے علم میں عمر میں درجات میں خود بلندی عطا کرے۔ ان علماء اکرام کے دعاؤں کا سہارا لے کر میں کچھ باتیں پیش کروں۔ نقیب اہل سنت الحمدللہ بڑی پاکیزہ نصابت فرما رہے ہیں، جس سے سن کر آپ فیضیاب ہوئے اور فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ کچھ باتیں میں پیش کروں، اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث شریف ہے نماز ایسی پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا تمہیں دیکھ رہا۔ تو آپشن دیے گئے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، کہا یہ نماز کے لیے ہے تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا۔ پھر کہا جب درود پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو یا مصطفیٰ جان رحمت تمہیں دیکھ رہے ہو۔ درود گھر میں پڑھو، مکان میں پڑھو، محفل میں پڑھو۔ کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی شاعر درود پڑھنے کو کہے یا تو تصور میں مدینہ جا کر پڑھا کرو یا مدینے والے کو دل میں بسا کر پڑھا کرو۔ پڑھے بابا سے بلند اسی انداز میں پوری توجہ مدینے پاک کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیکر عشق و وفا عاشق محبوب کبریا حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جب کوئی عاشق دنیا سے جاتا ہے، جب عشق کی چادر اوڑھ کر جاتا ہے، جب وہ راہ عشق مصطفیٰ کا مسافر ہوتا ہے، جب وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی عشق رسول کا جام پلانے والا ہوتا ہے، ایسا بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بریلی کے چمکتے گنبد سے اس کو کچھ نئے جا فضا کی خبر دی جاتی ہے اور یہ آواز آتی ہے، لہد میں عشق رخے شہدا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخے شہدا داغ لے کے چلے۔ سرکار حضور معصوم ملت کے جنازے میں شرکت کرنے والے مبارکباد کے لائق ہے کہ جب وہ جنازہ جا رہا ہے تو یقین جانے زمین کی بھی یہی صدا ہے، آسمان کی بھی یہی ندا ہے، لہد میں عشق رخ شہدا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔
وہ کیا؟ اچھا یہ بتائیں، کہتے ہیں اندھیری رات میں سنی تھی، چراغ لے کے چلے جی، وہ چراغ تو دکھتا نہیں ہمیں، وہ روشنی تو دکھتی نہیں ہمیں، تو اندھیرا ہی اندھیرا دکھ رہا ہے جی۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ دیکھیں عقیدہ ہے ہمارا، وہ روشنی وہاں ہے۔ کہا نا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، کیا بات ہے، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ارے وہ تن کوٹلی ہے، وہ کالی جگہ ہے، وہاں آرام سے سونا ملا، جہاں آکسیجن بھی نہ ملے وہاں آرام سے سونا ملا۔ ارے اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے، ایک طرف ڈرا بھی رہے، کہتے ہیں اندھیرا گھر دیکھیں، کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، فکر رضا کی طرف جانا۔ پھر ایک طرف یوں کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دل گھٹتا تب اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والے۔ ایک طرف تو یوں کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے چلے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، اب پھر کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہے، جملہ سنی کرتا ہے اعلیٰ حضرت، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں پہلو دیکھنا ہے، یہ ہے ایک مومن کی زندگی، ہمیں دونوں پہلو، بہت آزاد ہو کر نہیں جینا ہے، بہت بے لگام ہو کر نہیں جینا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے میں آپ کی توجہ کا طرفدار ہوں، زیر حاضر رکھیے، ہم نے نہ اندھیرا گھر دیکھا، نہ اکیلی جان دیکھا، نہ وہاں ہمارا دل گھٹا، نہ دم گھٹایا، ہم نے نہ روشنی دیکھا پھر بھی ہم مان گئے۔ حضرات گرامی، لیکن اس دور میں تھوڑی سی کمزوری یقین پر ضرور آئی، اور جو یقین پر کمزوری آئی ہے یہی وجہ ہے ہمارے بزرگوں نے گاؤں گاؤں گلی گلی ہر ملک ہر شہر کی طرف کیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ ایمان والوں کا ایمان متزلزل نہ ہونے پائے، بلکہ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ بچوں چاہ ہم سے کہا گیا ہے ایک بار درود پڑھو 10 رحمت حاصل، یہ بھی شریف ہے کہ قرآن کہہ رہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولو گے تو لعنت برسے گی، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور درود پڑھنے سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ بات کیا؟ کیونکہ ہم نے لعنت دیکھا ہے، کیونکہ ہم اپنے دیکھنے پر یقین زیادہ کرتے ہیں، مشاہدہ کی چیز جو ہوتی ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ذاکر بھائی یہاں پر موجود ہے، تو جو لوگ دیکھیں صبح کوئی انکار کرے گا، یہ نقیب اہل سنت نور احمد واحدی، نور محمد واحدی بھائی، یہ میں کہوں یہ رات کے جلسے میں آپ کے محمد پور کے جلسے میں، یہ محمد نگر کے جلسے میں نقیب تھے، تو کوئی انکار کرے گا، یہ آپ کی دیکھی ہوئی چیز، آپ کی دیکھی ہوئی چیز کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں ہم بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کبھی آنکھ دھوکہ بھی کھا سکتی ہے، اس لیے ہم کو جو دین بتایا گیا، نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکات ہو، عبادت ہو یا تلاوت ہو، قبر ہو یا حشر ہو، عذاب ہو یا ثواب ہو، اس پر ہم کو کیسے یقین رکھنا ہے؟ کیونکہ اسے ہم نے کسی اور سے نہیں سنا ہے۔ سیدہ مخدومہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے مکے کی سرزمین پر جب حضور کے 2 بیٹے وصال کیے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے، جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ دونوں بیٹے جب وصال کر گئے تو کہا یا رسول اللہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ میرے بیٹے دونوں کہاں ہیں؟ تو کہا خدیجہ میرے بیٹے جنت میں ہیں، دیکھنا چاہتی ہوں کیا؟ مالک جنت ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں، حضور کا دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت معراج کی رات سے واپس آئے، معراج کی رات سے واپس آئے تو کہتے ہیں اللہ مجھ سے صدیق اکبر کی آواز میں ادا کر رہا تھا، پڑھے محمد قریب احمد قریب آسفر ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مسئلہ تھی۔ کہا مولا ابو بکر کی آواز عرش پر، ابو بکر کی آواز عرش پر،
کہا ہاں ابو بکر آپ کے دوست ہیں، ان کی آواز پیاری لگتی ہے، اس لیے میں نے ان کی آواز میں ادا کیا۔ پتا کیا چلا؟ صدیق کی آواز عرش پر سنا، مدینہ پہنچے، کہا بلال میں نے دیکھا ہے تم جنت میں مجھ سے آگے چل رہے تھے، کون سا؟ حالانکہ بلال حبشی مدینہ میں چلتے ہیں، حضور کہتے ہیں جنت میں آگے آگے چل رہے ہو، کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا سرکار میں تو عمل۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں اور قل اللہ شریف کی کثرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کہنے کا مطلب کہ وہ تو جنت دیکھ رہے، تو جو جنت میں بلال کی چلنے کی آواز عرش پر صدیق کے صداقت کی ندا کو سن سکے تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہاتھ پکڑ کر جنت بھی دکھا سکے۔ لیکن ہم تو ہوتے اگر ہم سے کوئی بھی کہہ دے، کوئی مولانا صاحب کہے آؤ جنات دکھائیں، ہاں دکھائیے تو مانیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہو ام المومنین محبوبہ خدیجہ الکبریٰ ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ اب نہیں دیکھنا چاہتی۔ خدیجہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم اپنی آنکھ پر نہیں آپ کی زبان پر ایمان لائے، آپ کے اقوال پر ایمان لائے ہیں، آپ کی ذات پر ایمان لائے ہیں، آپ کے فرمان پر ایمان لائے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، آپ کی زبان پر دھوکہ نہیں ہے، آپ کے فرمان پر دھوکہ نہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ تحت جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان پر یقین کامل جمائے اور آگے چلے۔ مدینہ پاک کی زمین ہے، صحابی رسول حضرت خزیمہ انصاری ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے۔ حضور نے گھوڑا خریدا، قیمت دے دیا، چند دن بعد یہودی آیا، کہا قیمت دیجئے، باپ بھائی قیمت دے دیا، بار بار قیمت تھوڑی دی جاتی ہے۔ تو کہا آپ کے شریعت کا قانون ہے ہر معاملات میں 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ایک گواہ پیش کر دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نے قیمت دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لین دین کے وقت کوئی نہ تھا، گواہی کے لیے کسی ایک کا موجود ہونا ضروری تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ اٹھے، کہتے ہیں آقا میں گواہی دوں گا، آپ نے قیمت دے دیا ہے۔ کہا خزیمہ کیسے گواہی دو گے؟ کوئی آدمی عدالت میں پھنسا ہو، گواہ نہ مل رہا ہو، اگر کوئی فرضی آ جائے میں گواہی دیتا ہوں تو کہے گا ارے بھیا چلو کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن آپ جانتے ہیں میرے سرکار ہے وہ جھوٹی گواہی بھی پسند نہیں کریں گے، تو جھوٹ بولنا کہاں سے پسند کریں گے؟ حضرت گرامی وقار کہتے ہیں کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تم وہاں موجود نہیں تھے۔ گواہ کے لیے آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے اور خود موجود ہونا ضروری ہے۔ کہا سرکار اب بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی، ہم آپ کو مان گئے تو سب مان گئے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ نے فرمایا ہمارے کندھے پر 2 فرشتے ہیں، ہم نے آج تک فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لا چکے ہیں۔ آپ نے کہا قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہے نکیر ان سے، لیکن آپ نے کہا ہم ایمان لائے۔ آپ نے عذاب کی خبر دیا، ثواب کی خبر دیا، جنت کی خبر دیا، دوزخ کی خبر دیا، میزان کی، کوثر کی، صراط کی، جنت کی، جہنم کی، عرش کی، لامکا کی۔ اللہ ایک ہے، ہم کیا جانے خدا کون ہے؟ ہم نے تو آپ کی زبان سے سنا ہے اللہ ایک ہے۔ جب دن دیکھے ہم خدا کو مان سکتے ہیں تو یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نا ہم نے قیمت دے دیا ہے، تو ہم یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے قیمت ادا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک آل حضرت، ان کے حضور معصوم ملت حضرت علامہ شہادت حسین الہبادی۔ ہم سے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو گے، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی، ایک بار درود پڑھو 10 گناہ مٹا دیا جائے، 10 رحمتیں نازل ہو، 10 اس سے درجات بلند کیے جائے۔ ہم سے کہا گیا جھوٹ بولو لعنت برسے گی، ہم سے کہا گیا نماز نہ پڑھو گے زندگی تنگ کر دی جائے گی، برکت اٹھا لی جائے گی، لوگوں پر ظلم کرو گے زمین کے اوپر تم تباہ ہو جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، عقل تکبر پیدا کرو گے تو یقین جانو تم فنا ہو، تمہارا تشخص برقرار نہ رہے گا۔ ہم کو ساری چیزوں کی خبر دی گئی، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، دنیا داری کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم جانتے سب ہیں، سنتے سب ہیں۔ روز ہندوستان میں ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، ہزاروں خطاب ہوتے ہیں، الگ الگ ٹاپک پر، الگ الگ موضوع پر، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابیں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ہم صرف سنتے ہیں۔ آخر ہم اس مسئلے پہ سیریس کیوں نہیں ہوئے؟ کہیں نہ کہیں سے کمزوری داخل آتی ہے،
کہیں نہ کہیں سے حالانکہ کہا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم ذرہ برابر نیکی لاؤ گے تو دیکھ لو گے قیامت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی لاؤ گے اسے بھی دیکھ لو گے قیامت میں. تو اس کا مطلب ہم حضور کی باتوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن جو اپنی آنکھ کے دیکھنے پر یقین ہے شاید اس بات پر آپ کا یقین غالب تو نہیں آ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، توجہ چاہتا ہوں. اگر بات رہی دیکھنے کی تو توجہ چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے، جو یہاں دکھتا ہے یہ قیامت میں آپ نہیں دیکھو گے، اور جو وہاں دکھنے والا ہے وہ یہاں وہ چیز نہیں دکھتی. یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مکان، دولت، شہرت، بیلنس، عزت، وقار، سلطنت، جوانی، طاقت، قوت، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. کل من علیہا فان، قیامت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. وہاں کیا دکھے گا؟ وہاں درود، سلام، سجدہ، عبادت، تلاوت، سچائی، دیانتداری، دینداری، یہ ساری چیزیں دکھیں گی. ہم نے کہا سبحان اللہ، ہم کو 90 نیکی ملی. 90 نیکی میں علماء کرام ہیں. آپ نے کہا سبحان اللہ، تو آپ کہیں بھائی ہمیں تو دکھا نہیں کچھ. دکھے یا نہ دکھے، دکھانے کے لیے حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی. قیامت قائم ہوگی. ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بخاری کی حدیث کتاب الدعوات. ایک شخص رب کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا اے اللہ میرے پاس یہ نیکیوں پہاڑ جیسی جو نیکیاں نظر آ رہی ہیں، میں نے اتنی عبادت نہیں کیا تھا لیکن میں اپنی نیکیاں دیکھتا ہوں تو یہ پہاڑ دکھ رہی ہے. آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایک نیکی دیکھا ہے اپنی؟ سورہ فاتحہ پڑھا ہم نے، نیکی لکھی ہم کو. ذاکر بھائی نے نعت پڑھا، ہزاروں رحمتیں برسی ہیں ہمارے ایمان کے مطابق، لیکن ہم کو دکھا کچھ. لیکن دکھے یا نہ دکھے، ایک دیکھنے والے کا کہا ہم نے مان لیا ہے. اب دیکھنا ہے تو انتظار کرو قیامت کا. کیا بات ہے، دیکھنا ہے تو انتظار کرو. ایمان یہاں لاؤ، نظارہ قیامت میں کرو. کیا کہنے ایمان الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، یہی تو بشارت ہے بخشش کی. ایمان یہاں لاؤ. مان گئے تو مان گئے. کہا یہ پہاڑ کیسی نیکیاں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے ہاں مجھے معلوم ہے میری ذات عالم الغیب ہے، میں جانتا ہوں تو نے اتنی نیکی نہیں کیا تھا، لیکن جب تو دنیا سے آیا تو تو نے کچھ اولادیں چھوڑا تھا. وہ جو تیری اولادیں تھیں وہ تیرے لیے دعا کی تھی، تیرے لیے قرآن پڑھ کر نظر دیا تھا. وہ جو تیری اولاد تیرے لیے دعا کرتی تھی وہ جمع ہوتے 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 وہ نیکیاں پہاڑ بن گئی ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلا والدین دنیا سے رخصت ہوں تو ان کو دعا میں یاد رکھے، ان کے لیے قرآن پڑھ کر نظر کرے، درود پڑھ کر نظر کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن نشین رکھے کوئی ضروری نہیں کہ بیٹا ماں باپ کے لیے دعا ہی کرے. بیٹا ماں باپ کے لیے دعا ہی کرے، اس لیے بیٹا ماں باپ کے لیے وفادار ہے تو کرے گا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے پہلے زندگی میں اپنے خود نیکیوں کو جمع کرے، کیونکہ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیکی کر کے جاتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد انہی کو نیک کام نصیب دے جاتے ہیں. جو چاہتا ہے کون کتنا جاتا ہے باپ داداؤں کی قبر پر؟ سرکار معصوم ملت سے کیا تعلق ہے آپ کا؟ کیا رشتہ ہے آپ کا؟ نہ وہ آپ کے دادا ہیں، نہ وہ آپ کے باپ ہیں، نہ وہ آپ کے خاندان کے، وہ آپ کے شیخ ہیں، آپ کے مرشد کریم ہیں، وہ پیری بھی شریف کے ہیں، وہ شیر اہل سنت کے بیٹے ہیں. لیکن آج 12-1 بجے رات کی تنہائی میں بیٹھ کر ان کا ذکر کرنے ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہیں جو اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق اس کے جانے کے بعد اس کے نام نذر کرنے لگتی ہے. لاکھوں کل دو سے پاک کی بارگاہ میں بخشے جاتے ہیں، ہزاروں قرآن بڑی نماز کی وزن کیا جاتا ہے. پتا کیا چلا جو دنیا میں قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد اسی کو زیادہ قرآن نظر کیا جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد اسی کو زیادہ قرآن نظر کیا جاتا ہے. اس لیے اب دیکھا ہم دیکھنے پر یہ چیزیں وہاں ہمیں دکھنے والی، یہاں بھی کریں، اور جب یہاں کریں گے تو یقین جانے تو جو نیکی ہم کرتے رہے تو ہمارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے وہ نظر ہمارے لیے کرے. اور جب وہاں پہاڑ جیسی نیکیاں ہمیں اکٹھا نظر آئیں، پہاڑ جیسی نیکیاں، اب وہ نیکیاں ہمیں یہاں نہیں دی تو پتہ کیا چلا دیکھنے پر نہیں حضور کے فرمان پر یقین لائیں. یقین جمائیں، یقین جمائیں، آگے چلے چلے توجہ چاہتا ہوں. آخر یہ یقین میں کمزوری کیوں آئی؟
15ویں صدی میں پہنچ کر کے ہم نے اللہ کہا زبان سے لیکن اللہ کی یاد دل میں نہیں رہی. ہم پوری نماز پڑھ ڈالتے ہیں لیکن رب کا خیال نہیں آتا ہمیں. ہم کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ اکبر زبان سے کہا لیکن دل یہ محسوس نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک حالانکہ اس نے کہا نماز خشوع خضوع سے پڑھو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیابی کو پہنچا وہ مومن جو نماز میں خشوع کیا خوف خشیت ڈر جائے اللہ کی بارگاہ میں. کہا خشوع اور خضوع. خشوع کیا ہے؟ ڈر جائے خوف زدہ ہو جائے. یہ اللہ کی بارگاہ ہے, اللہ کی عدالت ہے, اللہ کی بارگاہ ہے, ڈر جائے. اور خضوع مطلب عشق و محبت میں مچل جائے کہ مجھے رب نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے دیا, میں اللہ کی بارگاہ میں رکوع کر لیا, قیام کر لیا. یہ اس کی توفیق پر ہے, یہ اس کی توفیق پر ہے. ورنہ سجدہ عبادت قیام رکوع یہ تو کربلا والے کر گئے, یہ تو صدیق اکبر کا حصہ ہے, یہ تو فاروق اعظم کا حصہ ہے, یہ تو عثمان غنی کا حصہ ہے, یہ مولا علی کا حصہ ہے. یہ قرآن کی تلاوت, یہ گندی زبان دن بھر جھوٹ غیبت کرتی ہے. ہم قرآن پڑھنے لائق کہاں ہے؟ کربلا تو قرآن تو کربلا والے پڑھ گئے, سر کرنے کے بعد بھی پڑھ گئے. لیکن اللہ نے کہا میرے بندے گناہوں کی آلودگیوں میں ضرور ملوث ہے لیکن ہے تو میرا ہی بندہ, ہے تو میرا ہی بندہ. یہ قرآن میرے حبیب کے قلب پر نازل ہوئی. میں تجھے بھی توفیق دوں گا. اسی چشمے اسی گھاٹ کا پانی پی جہاں بڑے بڑے پیتے ہیں, میں تجھے وہیں سے پلاؤں گا, وہیں سے قرآن کو کوشش کریں جب توفیق مل جائے. اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. ہم نے کہا حضور مدینہ جا رہے ہیں تو شکر کس بات کا آپ جا رہے ہیں؟ کہا مدینے لائق ہم کہاں ہیں, وہ فرشتوں کی آنے جانے کی جگہ ہے, وہ بايزيد بستانی جنید بغدادی کے سانس روکنے کی جگہ ہے, وہ عمر فاروق اعظم کا دارالخلافہ ہے, جہاں صدیق اکبر کی صداقت چمک رہی ہو, جہاں عثمان غنی کے سخاوت کے تاجدار رہتے ہو, جہاں پر مولا علی کے شجاعت کی تھمک محسوس کی جاتی ہو, فاطمی طہارت کی خوشبو جس شہر میں پھیلی ہو, حسنین کریمین کے جائے ولادت کی جو زمین ہو, ابو ذر غفاری کی درویشی عبد الرحمن بن عوف کی یمینی جس مدینے میں ہو, امام مالک کا عشق آج تک لوگوں کے سینوں میں روشنی بن کر چمک رہا ہو جس شہر کے اندر, مجھ جیسا شخص اگر اتنے بڑے شہر کی طرف ارادہ کرے تو یہی تو کہنا ہوگا نا ہم مدینے کے لائق کہاں تھے, شکر خدا کی آج گھڑی. واہ 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 ماشاء اللہ, بہت واہ. تو فکر رضا نے یہ ذہن دے دیا ہم مسجد کے لائق کہاں تھے, ہم تلاوت کے لائق کہاں تھے, ہم درود کے لائق کہاں تھے. خود بھیجتا ہے درود پڑھتے ہیں اس کے فرشتے. اب بتائیں یہ کرم یہ انعام ہے کہ نہیں, جو بڑے بڑے کرتے رہے. ہم نے کیا سمجھا نہیں شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کرو تو اور دوں گا. تو ہم نے کہا 200 کما لیے شکر ادا کرو کل 300 مل جائے گا, بے شک مل جائے گا. 1000 کما لیے شکر ادا کرو 2000 مل جائے گا. لیکن صرف دنیا ہی کے معاملات میں شکر ادا نہ ہو, فجر پڑھ لیا تو شکر ادا کرنا, فجر کی توفیق دے دی جائے گا. دین کے معاملے میں بھی شکرانے کی طرف فکر لائیے. یہ رب کی آدھا پارا قرآن پڑھ لیے شکر ہے اللہ کا, پہلے پارا پڑھوانے کا. 10 روپیہ کسی غریب کی خدمت میں دے دیے شکر ہے اللہ کا. ہمارا مزاج کیا ہے, کسی غریب کو دیے تو چھڑک کر دیتے. نہیں, شکر ادا کرو, شکر ہے دینے والا بنایا لینے والا بنایا, شکر ہے دروازے پر سائل آیا اپنا کام میرے ہاتھ سے لے رہا ہے. جب یہ انداز ہوگا کہا 10 روپیہ دلوایا ہوں میرے بندے تو مخلص ہے, بندے کل 10,000 کی بھی خدمت کرواؤں. اپنی سوچ اپنی فکر کو بدلے, توجہ چاہتا ہوں. لیکن ہم کمزوری کے شکار ہیں, ہم کمزور کہاں سے میرے دوستوں. آپ جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو عشق رسول کی ایک تحریک چلائی, حضور کی محبت, وہابیت بدعقیدگیت بد مذہبیت جب پھیلی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ان کے خلفاء ان کے جانشانوں جن میں صف اول میں نمبر آتا ہے وہابیت بدعقیدگیت بد مذہبیت کے دھچے اڑانے میں, وہ شیر رضا سرکار شیر کے شیر. واہ 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 واہ, بے شک. بعد ان کے
ایک عظیم ذات بابرکات سرکار معصوم ملت. بے شک حضرات گرامی وقار، لیکن ہم کو اس مشن پر قائم رہنا ہے. جی ہمارا یقین پر کمزوری نہ آنے پائے، کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد ہم پیدا کی ہوئی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں. جی 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 قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے کہا عبادت ہے کیا؟ جی جی عبادت کہتے کسے ہیں؟ جواب ملا حضور کی اطاعت میں جو قدم اٹھے وہ عبادت ہے. بے شک بے شک کہا حضور کون ہے؟ رب کے محبوب ہے. کہا جو رب کے محبوب ہے تو پھر اب ان سے محبت لازم ہے، بے شک ان سے عشق لازم ہے. تو پتا چلا ہم پیدا ہوئے حضور سے عشق کے لیے. بے شک رجب کا مہینہ گزرا نا، جی ایک روایت کے مطابق 13 رجب کو مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے. ذاکر بھائی، مولائے کائنات پیدا ہوئی ہے. دیکھیے میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہے یا کعبے کے باہر پیدا ہوئی ہے. ہمارے علماء کے الگ الگ اقوال ہے، بحث اس پر نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہے یا باہر؟ پیدا حرم میں ہوئی ہے، اندر ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے؟ یہ مولائے کائنات جانے، اللہ کے رسول جانے، حضرات گرامی. لیکن علی کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہو یا باہر پیدا ہوئی ہو، علی جہاں بھی پیدا ہو علی کعبے سے افضل. جی بے شک جی 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 صحیح. وہ جو لوگ کعبے کے اندر پر فوکس دے کر زور دے کر علی کی فضیلت پر، حضرات گرامی علی اگر کعبے میں پیدا ہوئی ہے تو معراج علی نہیں، کعبے کی معراج ہے. علی کعبے کی افضل ہے. ارے علی کا بیٹا 11 نسلوں کے بعد شہر جیلان میں پیدا ہوا تو اعلیٰ حضرت اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں سارے کعبے جمع کرتے ہیں، کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف حرم. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس سرکار معصوم ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ غوث پاک کا کعبہ طواف کر رہا ہے تو پھر مولا کی شان کا واہ 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 واہ. تحقیق اعلیٰ حضرت کی ہے. جی اور علی کا قلب خدا کارش ہے، علی کی آنکھوں میں چہرہ حضور ہے. علی ہے کون؟ پیدا ہوئی ہے تو آنکھ بند ہے ان کی. ایک فکر دینا چاہتا ہوں، میرا واقعہ سنانا مقصد. آنکھ بند ہے علی کی. حضور کی ولادت کے 30 سال بعد پیدا ہوئی ہے. آقا کی چچی فاطمہ بنت اسد وہ آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں، کہتی ہیں یا رسول اللہ. اس وقت نبوت کا اعلان نہیں، یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا ہے، ہم بتا رہے ہیں. انہوں نے حضور کا نام لیا، یا رسول اللہ آپ کا بھائی پیدا ہوا ہے. وہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے. بڑی ہم نے جدوجہد کیا، بڑی کوشش کیا. آپ چل کے دیکھیں، آپ جہاں ہوتے ہیں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اچھا سوال یہ اٹھتا ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، پھول جیسے ہوتے ہیں، گلاب کی پنکھڑی سے بھی زیادہ نازک. اگر کسی بچے نے آنکھ بند کیا ہے تو اگر آنکھ ایسے کی جائے تو وہ کھول دے، اگر ہاتھ لگایا جائے. یہ سب کر چکے تھے لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھول پائے. تھوڑی دیر کے لیے تو کھول لیتے، کیوں نہیں کھول پائے؟ پتا کیا چلا؟ علی پیدا ہوئے، علی پیدائشی شیر خدا. آنکھ بند ہے تو جب تک وہ نہ کھولے کوئی کھول نہ پائے. حضور تشریف لائے، توجہ چاہتا ہوں، حضور تشریف لائے جہاں سب تھک ہار چکے تھے. چہرہ رسول سامنے آیا، علی آنکھیں کھول کر مسکرانے لگے. علی حضور آئے تو آنکھ کھل گئی. بات کیا ہے؟ علی کہتے ہیں یہ آنکھ ہے حضور کے لیے، دنیا کا نظارہ کرنے نہیں، محبوب کا دیدار کرنا. میری پیدائش کا مقصد ہی دیدار مصطفیٰ ہے، میری ولادت کا مقصد ہی حضور کا دیدار ہے، دیدار رسول ہے. اور آپ جانتے ہیں ہم بہت وفا کر چکے لوگوں کے ساتھ، اب کرتے رہیں گے انشاءاللہ. وفاداری ہماری ماؤں کی دودھ کی گھٹی میں ہے. ہم کو جو دین ملا یہ دین وفا ہے، سلامتی کا دین ہے. اپنے پرائے کے ساتھ سب کے ساتھ وفا کریں گے. کوئی ہمارے ساتھ دغا کرے تو اس کا ذمہ دار خود ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے پتھر برسانے والوں کے لیے دعائے ہدایت دیا تھا. لیکن میرے دوستوں بتانا مقصد یہ ہے، یہ دنیا ہے، دنیا رب کی رضا کے لیے کام کرو، لیکن ضروری نہیں جس کے ساتھ آپ خیر کرتے ہو وہ بھی آپ کے ساتھ خیر کرے، وہ بھی آپ کے ساتھ وفا کرے، وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی چلے. لیکن ذرا توجہ چاہتا ہے،
اپنی توجہ مدینے کی طرف کرو. ایک بار ہم نے بے خبر ہو کر درود پڑھا تھا, نہ دل حاضر تھا نہ ذہن حاضر تھا, لیکن 10 رحمتیں پلٹ کر آ گئی. 10 رحمتیں یعنی وفا کا صلہ یہ ہے, ایک بار نام مصطفیٰ زبان پر آیا, 10 بار رب کی رحمتیں تیرے پاس. اور اسی پر بس رہی. علی تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ دیدار حضور ہے. علی آنکھیں کیوں ہے؟ چہرہ مصطفیٰ کے نظارے کے لیے. علی پیدا کیوں ہوا؟ حضور کو دیکھنے کے لیے. تو محبوب نے کہا علی اگر تم مجھے دیکھنے آیا ہے تو جا, قیامت تک کے لیے امت کو میں قانون دیتا ہوں کہ اے لوگو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا ذکر. صبح قیامت تک کے لیے دیدار علی. ابو بکر صدیق جیسا شخص جو افضل البشر بعد پیغمبر, صدیق اکبر, یار کار, یار مزار, جس کی شان, جس کے مقام, جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ایک دن تاجدار کائنات نے فرمایا تھا 360 خوبیاں ایسی ہیں جو الگ الگ منفرد طریقے سے جنتی لوگوں میں بٹی ہوتی, جس میں ایک بھی خوبی ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہر شخص نے اس بات کو سنا اور سب نے اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کیا. میرے اندر یہ ہے, میرے اندر یہ ہے, میرے اندر یہ ہے, لیکن فکر صدیق پر قربان جاتا. لوگ کہتے ہیں نا علی علی کہنے سے رافضیت پھیلتی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جملے سے, میں اپنے علماء کی قلم بوسی کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. کون کہا علی علی کہنے سے رافضیت پھیلتی ہے؟ ذکر علی سے رافضیت نہیں پھیلتی, ذکر علی سے تو حضور کی محبت ملتی ہے, ذکر علی سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. رہی بات رافضیت کی تو رافضیت بکر و عمر کے بت سے پھیلتی ہے, امیر معاویہ کی توہین سے. اگر دل میں ابو بکر ہو, روح میں عمر ہو, تو زبان پر علی علی ہو, اور اس نظریے سے جو علی علی کرتا ہے اس بندے کو ولایت ملتی ہے اللہ کی قربت. جس منبر پر شیر سنت کے چاہنے والے, تاج شریعہ کے چاہنے والے, معصوم ملت کے چاہنے والے ہو, جس منبر پہ اعلیٰ حضرت والے ہو, جس منبر پر غوث پاک والے ہو, تو اس منبر سے اگر علی علی ہوتا ہے تو ایک طرف ابو بکر کا جلوہ ہوتا ہے, ایک طرف عمر کا فیض ہوتا ہے. پھر ہم شان سے کہتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں, 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, جانو کی تیرے قدم پروارے, کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالوں سرکار صدیق اکبر اس نتیجے پر پہنچے, یا رسول اللہ آنکھ نم ہے میرے سرکار, یہ جو 360 خوبیوں کی بات ارشاد فرمایا میرے آقا, کیا ان خوبیوں میں سے کوئی بات میرے اندر ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو ہی تو وہ ہے کہ 360 خوبیوں میں سے ہر خوبی تیرے ہی اندر جمع ہے, تیرے ہی اندر. اب بتائیں اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی مولا علی کے چہرے کو تکتا تھا جو حضور کے مصدق کا والد. پوچھا گیا علی کو کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ کہا حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ فیض علی کو اس لیے ملا, ان کی پیدائش کا مقصد عشق مصطفیٰ, پہرے دار مصطفیٰ. مدینے پاک میں مقام ہے باب السلام کے پاس. کہا مولا علی یہاں پر کھڑے ہوتے تھے, پہرا دیتے تھے حضور کے دربار کا. اور اسی ملک کے ایک عظیم بزرگ نے سنا, کہا پہرا دیتے تھے مت کہو, آج بھی کہو پہرا دیتے ہیں, آج بھی علی یہیں رہتے ہیں جہاں حضور ہے. حضرات گرامی وقار, اس لیے مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر, یہ عشق کی جو آدمی وہ عشق کا وہ امام الاولیاء امام المشارق والمغارب شیر خدا فاتح خیبر کی ذات بابرکات. آپ اندازہ کریں یہ علی, آپ جانتے جب عشق مکمل ہو تو یقین کتنا کامل ہوتا ہے. جب عشق مکمل ہو تو یقین کتنا کامل ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشق اور محبت میں کمی آئی تو یقین میں کمزوری ہے. حضور سے رابطے محبت مضبوط ہو, عشق کامل تھا تو موت کے بستر پر لٹا دیا. توجہ چاہتا ہوں, وہ ہجرت کی شب, وہ سفر کی رات, وہ موت, وہ تلوار, وہ دشمن, وہ کفار مکہ,
وہ علی وہ امانت وہ لوگوں کو پہنچانا اور علی کو سلا دینا وہاں پر. مولا علی سے پوچھا گیا نیند آئی تھی رات کو؟ کہا اتنی اچھی کبھی آئی ہی نہیں. کہا موت سے ڈر نہیں لگا؟ کہا مرے ہو جس کی موت زندگی کی ذمہ داری حضور نہ لے. جب وہ کہے گئے امانت دے کر آنا تو کون پوچھ سکتا ہے؟ اور حضرت صدیق اکبر کو دیکھے پوچھا گیا آپ کو پسند کیا ہے؟ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ کہا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آنکھ میری ہو دیدار مصطفیٰ، آنکھ میری ہو دیدار مصطفیٰ کا ہو. جب یہ بات کہا آنکھ میری ہو دیدار مصطفیٰ کا ہو تو یقین جب اس قدر محبت کا غلبہ ہوا تو یقین اتنا کامل ہوا کہ حضور جب پردے میں چھپ گئے اسامہ کا لشکر روانہ ہو چکا ہے. چیخ رہے مدینے کے لوگ لشکر کو بلایا جائے. مدینے میں کوہرام برپا ہو چکا ہے اور دشمن ہم پر ہمراہ آور ہے. لوگ منکرین زکات ہو گئے، لوگ مرتد ہو جائیں گے، اسلام کمزور ہو جائے گا. ابو بکر کا یقین بول رہا تھا جس لشکر کو حضور روانہ کیے ہیں اس کو میں لوٹا نہیں سکتا کیونکہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ حضور لشکر روانہ کرے اور دین کمزور ہو جائے. بعد میں جناب عمر کو کہنا پڑا، کہا ابو بکر نہ ہوتے تو ہمارے قدم پھسل گئے. حضرات گرامی وقار اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے یقین کو مضبوط کریں، اپنے یقین کو دین پر مضبوط چلا مضبوطی کے ساتھ. جب دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ کی دعا قبول ہو. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس یقین کے ساتھ کی اللہ موجود ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ تھا. حضرات گرامی وقار جب ہمارے زبان سے جھوٹ آئے تو ڈر سے ہم کانپ جاتے ہیں. آخر ان بزرگوں کا جشن کیوں ہوتا ہے؟ ان بزرگوں ان کا عقیدہ لو، ان کا طریقہ لو. سرکار غوث اعظم فرماتے میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جس گروہ نے توبہ کیا ہے وہ میری تقریر سن کر کے نہیں، میری کرامت دیکھ کر نہیں. فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم وہ میری سچائی دیکھ کر. پوچھا گیا حضور سچ پر اتنا اعتماد؟ کہا اعتماد اس لیے تھا آپ نے کہ ہم تو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں نا، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، رشتے دار سے، عزیز سے، اپنی جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ ایک چیز جان جائیں، جب اللہ نے کہا لعنت ہے تو کتنا بھی بہانے ڈھونڈو لعنت ہی برسی. اس پر جمنا پڑے گا کہ نہیں؟ وہ لوگ جمنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس پر دین یہ ہے. اسلام جو ہم اپنے ذہن سے بناتے ہیں وہ نہیں ہے. اسلام وہ ہے جو قرآن ہے اور حدیث ہے. لعنت برسے گی تو برسے گی. ہم جم جائیں اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی دے گی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. تو اسے پاک کہتے ہیں ڈاکوؤں کے بھیڑ میں گھرا تھا لیکن قرآن نے سچ بولنے کو کہا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث میں صداقت کی تعلیم ہے. گھر سے چلنے لگا تو ماں کی بھی وہی نصیحت تھی. کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایمان اور یقین اتنا کمزور نہیں تھا اس لیے میں نے مال چھپانے کے لیے کسی بہانے کو تلاش نہیں کیا. اس وقت میں سچائی کا سہارا لے کر سچ سچ بولنا شروع کیا. کہا سچائی کے الفاظ میرے زبان پر آتے گئے اور وہ الفاظ اتنے روشن تھے کہ ڈاکوؤں کے گندے دل روشن ہوتے گئے. وہ 60 ڈاکو تھے، 60 اللہ کے ولی. سبحان اللہ. یقین کے مرحلے پر کوئی قدم تو رکھے. اور ایک بات دیکھیں، ہم سے کہا گیا حرام کھاؤ گے دعا قبول نہ ہوگی. رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، جھوٹ دھوکہ دھڑی سے یہ حاصل کی ہو یہ مال حرام ہے. ایک روایت میں نے پڑھا ایک بزرگ کا قول، وہ کہتے ہیں کوئی عارف اگر غلطی سے حرام مال کا ایک لقمہ کھا لے تو اس کے عوض میں اسے 700 فقراء کو کفارے میں کھلانا پڑتا. اہل شریعت کھائے تو وہ توبہ کرے. کیا ہوا یہ کیا ہوا؟ کیا چچا 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 کیا ہوا؟ آئیے 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 بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. اہل شریعت اگر کھائے حضرات گرامی میں توجہ چاہتا ہوں تو وہ توبہ کرے، اس کا کفارہ ادا کرے. لیکن زہر حاضر رکھے. یہ روایت ہم نے بار بار سنا، بالخصوص محرم کے مہینے میں بڑی بیان ہوتی ہے روایت. امام حسن نے مسجد نبوی کی کھجور کی ٹوکری تھی حضرت، اسے اٹھایا منہ میں ڈال لیا تو آقا کریم نے اندر انگلی ڈالا، کہا بیٹے کخ کخ کخ، یہ صدقے کا مال ہے، نبی اور آل نبی پر حرام ہے. بے شک بات ختم ہو گئی، نبی آ گیا. لیکن ہم نے سیکھا کیا اس سے؟
حضرت میں توجہ چاہتا ہوں، سرکار مفتی اعظم کے غلام بزرگوں کو چہرہ دیکھ کر روحانیت پیدا ہوتی جنہوں نے مفتی اعظم جی بے شک میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم تو جاتا مجھے سرکار نے جانا۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں کہا مفتی اعظم نے؟ بھائی جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ